نعت خوانوں کا طبقہ اور نقیبوں کا طبقہ اور شاعر جو ہیں یہ لوگوں کو بہت بے خوف کر رہے ہیں۔ عقیدہ بھی ہمارا وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے، عمل بھی ہمارا وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمانوں کو میں نے پیدا کیا ہے۔ کہ زمین اور آسمان کا پیدا ہونا جو ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کوئی نہ کوئی ذات ہے جس نے ان سب کو وجود بخشا ہے۔ کہ جو ذات کسی کو وجود بخشے وہ ذات پھر یہ حق رکھتی ہے، یہ اس کے لیے استحقاق ہے کہ اس کی اطاعت بھی کی جائے۔ یہی زمین اور آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہا ہے، یہی زمین آسمان جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر بھی یہی دلالت کر رہا ہے۔ اتنی بڑی چھت ہے یار آسمان کی، محض اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور کوئی ستون وتون دکھائی دیتا ہے کہیں کسی کو؟ کچھ بھی نہیں۔ عقیدہ آخرت ہی واحد عقیدہ ہے جو بندے مومن کو سیدھے راہ پہ رکھتا ہے۔ لوگ جو ہیں، لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں عقیدے کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، آخرت کو تو بالکل انہوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے، سچی بات۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ جیسا کہ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان انذروا انہ لا الہ الا انا میں قوت نظریہ کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، فتقون میں قوت عملیہ کو مضبوط کرنے کا حکم دیا۔ اب چونکہ قوت نظریہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی بات جو بیان کی وہ عقیدہ توحید ہے کہ لا الہ الا انا، میں کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اگلی جو آیات کریمہ آ رہی ہیں ان سب آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید پر دلائل کو بیان فرمایا۔ خلق السماوات والارض بالحق، فرمایا کہ وہی ہے وہ ذات۔ اب یعنی اس آیہ مبارکہ میں، یہ اگلی آیات کریمہ میں بھی، اور جتنی بھی آیات کریمہ آگے آ رہی ہیں مسلسل، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان انذروا انہ لا الہ الا انا اس پر بھی دلیل قائم فرمائی، اور فتقون اس پر بھی دلیل قائم فرمائی۔ وہ دلیل کیسے قائم فرمائی جی؟ آفاقی اور عرضی دلائل کے ساتھ اور ان کو وجود بخشنے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، میں کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو اس نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تعالی عما یشرکون، میں وہ ان باتوں سے بہت بلند ہے جو یہ شرکیہ باتیں کرتے پھرتے ہیں مشرکین۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے فرمایا عقیدہ توحید، یعنی کہ عقائد صحیحہ اسلامیہ جو ہیں ان کو اپنانے کا، ماننے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ تم میری پیروی کرو، فتقون مجھ سے ڈرو۔ اس میں یہ دعویٰ تھا، ایک چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، دو چیزوں کا، عقیدے کا اور حسن عمل کا، ان دو چیزوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پر دلیل بیان کی، وجہ بیان فرمائی کہ تم سے مطالبہ کیوں ہے، تم سے یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ ذہن میں رہے جو ذات کسی کو وجود بخشے وہ ذات پھر یہ حق رکھتی ہے، یہ اس کے لیے استحقاق ہے کہ اس کی اطاعت بھی کی جائے، اس کی اطاعت بھی کی جائے، اسی کی بات کو مانا جائے اور تسلیم کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، کوئی بندہ کسی کو اپنے ہاں نوکری پر رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تجھے مہینہ بھر کا جو ہے نا وہ اس کا اجارہ کے طور پر تجھے دوں گا میں کچھ نہ کچھ، تو اب وہ بندہ جو ہے اس کے لیے مطیع بن جاتا ہے، اس کی ایک ایک بات کو مانتا ہے، جو کام وہ کہے وہ کرتا ہے جی۔ وہ کہے کہ اوپر چھت پہ چلے جاؤ وہ چھت پہ چلا جاتا ہے، وہ کہے نیچے چلے جاؤ وہ نیچے چلا جاتا ہے، وہ ایک ایک بات میں اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اب جو بندہ اس کو بظاہر ایک مہینے کا خرچ دے رہا ہے تو اس کی تو اطاعت لازم ہو گئی، تو جو خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے،
ہاں جی، ایک انسان کو اپنے آپ کو ہی دیکھ لینا، انسان اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حق کیوں نہیں رکھے گا کہ اس کی اطاعت کی جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہے گا۔ یہاں ایک والد جو ہے نا اپنے بیٹوں کو جب دیکھتا ہے کہ ان کے عقیدے میں اور عمل میں بگاڑ آ رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرتا ہے۔ بھئی پیدا تم میرے گھر میں ہوئے ہو، ہاں، اور پالا میں نے، تمہیں خدمت میں نے کی ہے تمہاری، اب عقیدہ اپنانے کی بات آئی تو تم کسی اور لوگوں کو مانتے پھرتے ہو، اور لوگوں کی باتیں لیتے پھرتے ہو، عمل کی بات آئی تو عمل تمہیں اور لوگوں کا اچھا لگ رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہوا تمہارا بھائی؟ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر خالق اور مالک ہے، اس نے تو پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ جی، تو اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق السماوات والارض بالحق کے ساتھ یہ دلیل قائم فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں نے ایسے نہیں تمہیں کہا کہ عقیدہ تم وہ اپناؤ جو میں دے رہا ہوں، عمل تم وہ اپناؤ جو میں دے رہا ہوں، میں کہ اس لیے کہا کہ خلق السماوات والارض بالحق، میں نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمانوں کو میں نے پیدا کیا ہے، تو ان کو وجود بخشنے والا میں ہوں، تو پھر تمہیں وجود بخشنے والا بھی میں ہی ہوں، تو پھر جو وجود بخشے وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اتنی ساری تعداد میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر کے عقائد حقہ جو ہیں ان کی تعلیم فرمائی، اور جو اعمال صالحہ تھے ان کی تبلیغ فرمائی، ایک ایک شے جو ہے وہ ان تک کھول کر کے پہنچا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اگر ذرا ہم مزید غور کریں اسی آیت مبارکہ پر، خلق السماوات والارض بالحق پر، کہ یہ دلیل کیسے بن رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے، میں جو عقیدہ دے رہا ہوں اس عقیدے کو اپنانا ہے، میں جس عمل کی تعلیم فرما رہا ہوں اس عمل کو اپنانا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ خلق السماوات والارض بالحق جو ہے، یہ انذر انہ لا الہ الا انا پہ جو ہے نا وہ دلیل کیسے بن رہی ہے؟ جی، وہ دلیل یوں بن رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انذر انہ لا الہ الا انا، یعنی بات شروع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی رکھی، اور دلیل کیا دی؟ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی توجیہ یہ ہے پیارے بھائیوں، غور فرمائیں گے تو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کیا، جی، سب سے پہلی بات جو بطور دلیل کے یہاں سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کا پیدا ہونا جو ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کوئی نہ کوئی ذات ہے جس نے ان سب کو وجود بخشا ہے، جس نے ان سب کو وجود بخشا ہے، اور جس نے وجود بخشا ہے وہ ذات جو ہے وہ حادث نہیں ہے، وہ حادث نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ہم بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بلڈنگیں بڑی بڑی بناتے ہیں، بلڈنگیں، ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، زمین ویسے کی ویسے کھڑی ہے، آسمان ویسے کا ویسے کھڑا ہے، جو اس میں سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، ایک ایک شے جو ہے نا ویسے کی ویسے چل رہی ہے۔ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک حکم دیا کہ تم نے ایسے چلنا ہے، وسخر الشمس والقمر، اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں بین، پھر تیرتے بھی رہو تم۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی کہ یہی زمین اور آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہا ہے، یہی زمین آسمان جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر بھی یہی دلالت کر رہا ہے۔ یعنی کہ کوئی اور ہوتا الہ تو یہ نظام یوں نہ چلتا، جی، ایک نے کہنا تھا کہ یوں ہو، ایک نے کہنا تھا یوں ہو، تو ظاہری بات ہے یہ معاملہ سیدھا نہ رہتا جس طرح یہ آج چل رہا ہے۔ یہی زمین اور آسمان جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب ہونے پر ایک ایک شے پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ ایسے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے توحید کا جو ہے نا وہ دعویٰ کرتے ہوئے دلیل کے طور پر زمین اور آسمان کی تخلیق کو سامنے رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اتنے سارے ادلہ موجود ہیں، آپ ذرا غور کرتے جائیں، ایک ایک شے جو ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اور کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو اپنے وجود پر اور اپنی توحید پر بطور دلیل کی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا جی یہاں پہ بالحق کا، یہ بھی اب اچھا پہلے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ انذر لا الہ الا انا پہ بات ہو گئی کہ زمین اور آسمان جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے عقائد حق پر بھی دلالت کرتے ہیں بطور دلیل کے، ہم ان کو لے سکتے ہیں۔ آگے فتقون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم
جو ہے نا وہ قوت عملیہ جو ہے اس میں مضبوطی لاؤ، اس میں تسلب لاؤ۔ تو قوت عملیہ جو ہے اس پر بھی یہ دلیل ہے زمین اور آسمان کی تخلیق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو پیدا فرمایا نا، دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی چھت ہے یار آسمان کی، محض اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور کوئی ستون بتون دکھائی دیتا ہے کہیں کسی کو؟ کچھ بھی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کھڑی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہاں یہ فرمایا کہ پورا آسمان جو ہے، اور ایک بھی نہیں، اس جیسے 6 اور بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، فرمایا کہ یہ 7 آسمان جو ہیں یہ محض میرے حکم پہ کھڑے ہوئے ہیں، تم لوگوں کو کیا ہوتا ہے میرا حکم مانتے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو فرما دیا نا، میں تم نے کہیں سے ٹیڑھا بھی نہیں ہونا، تمہیں کہیں سے مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھے رہنا ہے، وہ سیدھا کھڑا ہوا ہے۔ ایک انسان جو ہے کلمہ پڑھ کے بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے پھر جناب اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے، وہ اتنے عرصے سے کھڑا ہوا ہے، یہ 5 منٹ نہیں نکالتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہی زمین اور آسمان کی تخلیق جو ہے، یہی اس بات پہ دلالت کرتی ہے، جس طرح یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق جو ہے انذر انہ لا الہ الا انا پہ دلیل بن رہی تھی، اسی طرح خلق سماوات اور خلق ارض جو ہے یہ دلیل بن رہی ہے فتقون پہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند بن کے کیسے رہیں۔ یعنی عقیدہ بھی ہمارا وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے، عمل بھی ہمارا وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمانوں کو میں نے پیدا کیا۔ اس پہ آپ غور کرتے جائیں، کیسے کیسے آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوتا ہے پودے کو، بالکل اتنی سخت زمین کے اندر بیج پڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے لے بھی تو باہر آ جا، ہم انگلی مارے نہ انگلی نہیں جائے گی ہماری اس مٹی میں، ہم ٹکر مارے نہ ماتھا بھی مار دیں، ہمارا سر تو زخمی ہو سکتا ہے لیکن ہمارا سر جو ہے وہ اس میں زمین میں دراڑ ڈال سکتا نہیں ہے۔ لیکن ایک کمزور سا پودا یار کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم ملنے پر جناب وہ زمین کو چیرتا ہوا باہر آ جاتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک شے میں آپ غور کرتے جائیں تو یہ قوت عملیہ جو ہے اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں ایک ایک شے میں دلیل دکھائی دے گی، ایک ایک شے میں دلیل دکھائی دے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک لفظ اور ارشاد فرمایا بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسا کہ مشرکین کا یہ طریقہ ہے، ان کا نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیدا کیا ہے، حساب کتاب ہمارا نہیں ہونا، پیدا ہوئے ہیں بس مر جائیں گے پھر اٹھائے نہیں جائیں گے قیامت والے دن۔ تو یہ جو نظریہ ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے لوگوں کو، جی ان کے لیے زمین اور آسمانوں کو بنائے، ایک ایک چیز کو بنائے، بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی دنیا سے ختم کر دے اور ان کا حساب کتاب بھی نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ عبث کام ہے۔ یہ کون سا کام ہے؟ عبث کام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ نظریہ رکھنا تو دور کی بات ہے، یہ صرف سوچنا ہی کافر کر دیتا ہے بندے کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ایسے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میں تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نے فضول پیدا کر دیا ہے، فضول پیدا ہوئے تم۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو کھیل کھیل میں پیدا کر دیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہیں کھڑا نہیں کیا جائے گا ہماری بارگاہ میں، تم سے حساب نہیں ہوگا۔ یہ مشرکین نے بھی لوگوں کو بے خوف کر رکھا تھا، کیونکہ عقیدہ آخرت ہی واحد عقیدہ ہے جو بندے مومن کو سیدھے راہ پہ رکھتا ہے۔ حساب کا ڈر جو ہے نا، یہ بندے کو سیدھے راہ پہ رکھتا ہے یہ نہیں؟ پچھلی جو قوم ساری کی ساری سیدھے راہ پہ رہی ہے نا، وہ حساب کے ڈر سے ہی رہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ڈر تھا بس۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا کیسے کھڑے ہوں گے؟ اقبال رحمہ اللہ بھی بارہا انہوں نے اپنے اشعار میں اس طرح کی باتیں کی ہیں، یا اللہ اگر تو نے مجھے میرا حساب لینا ہے تو پھر میرے حبیب کے سامنے نہ لینا، میرے حبیب کے سامنے نہ لینا، میرے حبیب کے سامنے میرے سے بات پوچھ نہ ہو، اکیلے میں مجھ سے پوچھ لینا جو بھی پوچھنا ہو۔ تو یہ جو آخرت کا ڈر ہے نا، وہ کسی بھی طرح سے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی شرمندگی کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہو، اور حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا سامنا کرنے کا ڈر ہو، بہت ساری چیزیں ہیں بندے کو جو راہ راست پر رکھ سکتی ہیں۔ لیکن مکے کے مشرکین جو ہیں وہ تو بالکل ہی سیدھے ہو چکے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ نہیں بھائی ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے۔
تو یہ چیز بھی ان کو بے خوف کر گئی تھی، اسی شے نے ان کو آقا علیہ السلام کی دشمنی میں، آقا علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کر دیا تھا۔ اور اسی طرح دیکھیں آج ہمارے دور میں نا، سچی بات ہے، جنہوں نے ہمارے جو خطیب طبقہ ہے، وہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کی علماء کی بات نہیں کر رہا، خطیب طبقہ وہ نعت خانوں کا طبقہ اور نقیبوں کا طبقہ اور شاعر جو ہیں، یہ لوگوں کو بہت بے خوف کر رہے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ بے خوف کر رہے ہیں۔ اگلے دن ایک شعر میں نے دیکھا، وہ شاعر یوں کہہ رہا تھا، قیامت کا سن کے ہنسے جا رہا ہوں، ہیں قیامت کا سن کے ہنسے جا رہا ہوں، ہیں مجھے یعنی آگے کی مصرع تھا کہ مجھے محمد کی شفاعت یاد آ رہی ہے۔ یعنی کہ مزید کتنا تم کرو گے لوگوں کو خراب، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو مزید سے مزید بگاڑ رہے ہیں، سچی بات ہے۔ اتنے کچھ بدماش لگے پھرتے ہیں لوگ جو ہیں، لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں عقیدے کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے۔ آخرت کو تو بالکل انہوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے، سچی بات ہے۔ انہوں نے صرف آخرت پر ایمان جو ہے نا، وآمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ یہاں تک صرف زبانی کلامی ہے، بس اس کے آگے نہیں ہے۔ آگے انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے لوگوں کو خراب کرنے کا، لوگوں کو ان کی کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے بس انہی باتوں میں لگایا جائے اور ان کو آخرت کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف سے عاری کر دیے جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار جنت کا وعدہ فرمایا تھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا ملتا ہے جی۔ جب انہوں نے سامان دیا تھا تبوک کے لیے، تب آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، مدینہ منورہ میں کنواں لے کر کے دیا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اہل ایمان کو، تب آقا علیہ السلام نے انہیں جنتی قرار دیا تھا۔ انہوں نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین لے کر کے دی تھی مسجد نبی شریف کی توسیع کے لیے، تب بھی آقا علیہ السلام نے ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود نا جی، جب بھی قبر کا ذکر آتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے، آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنا روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لیے روتا ہوں کہ آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی سیڑھی جو ہے نا، وہ یہ قبر ہی ہے۔ یہاں جو بندہ کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، یہاں جو پکڑا گیا وہ پھر آخرت میں بھی پکڑا جائے گا، وہاں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لیے آقا علیہ السلام نے کتنی بار میں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، تیسرا نمبر ہی حضرت عثمان کا آ رہا ہے یار۔ اتنا کچھ سننے کے باوجود ان کے ڈر کا عالم یہ ہے، اور یہاں یہ لوگ یار پتہ نہیں کیا کرتے پھرتے ہیں، قسم خدا کی سمجھ نہیں آتی کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بے خوف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق، میں زمین کو اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، با مقصد پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اب بتائیں نا، زمین آسمان مقصد کے ساتھ پیدا ہوں، وہ حق کے ساتھ پیدا ہوں، اور زمین آسمان میں جو چیزیں ہیں ساری گندم تک وہ با مقصد پیدا ہو، بے مقصد پیدا نہ ہو، ہاں جی، آلو مولیاں جو ہیں وہ با مقصد پیدا ہوں، بے مقصد پیدا نہ ہوں، سبزیاں، کھانے کی چیزیں، جو بھی چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر وہ ساری کے ساری با مقصد پیدا ہوں، لیکن یہ جس انسان جس کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں یہ بے مقصد پیدا ہوں ہیں، اس کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں، اس سے کوئی حساب ہی نہیں لیا جانا، اس نے رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہونا۔ بتائیں کتنی بڑی احمقانہ بات ہے پھر یہ، اعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس سے جو مشرکین شرکیہ باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیں نا، ذرا غور کریں، خلق السماوات والارض بالحق، تو یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین آسمانوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ جی، اور آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس سے جو مشرکین باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جملہ ہے یہ واضح کر رہا ہے خلق السماوات والارض بالحق کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے اور عقیدے توحید کے ساتھ ہے، ہاں جی۔ باقی سارے جتنے بھی عقیدے ہیں، زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اتنا فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدوں کو ثابت کر رہا ہے۔ تو بندہ سوچ سکتا ہے اس بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، یہ فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عقیدہ توحید، اپنا واجب الوجود ہونا، اپنے لیے اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہونا، واجب الوجود ہونا، ہاں جی،
ازلی ہونا، ابدی ہونا، دائمی ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ خلق السماوات والارض بالحق یہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔